جی السلام علیکم۔ ابھی ہماری عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ میرے ساتھ ہیں ملک شفقت آوان صاحب MNA سرگودا سے، خرم ورک صاحب MNA شیخوپورہ، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، زبیر کسانہ صاحب ہیں ILF پنجاب کے صدر۔ ہماری تفصیلی گفتگو میں عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی وضاحت سے کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ سب جان لیں، تمام قوتیں مقتدرہ جو بھی اس معاملے میں حصہ ڈالتا ہے، کہ PTI اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بے سود ہوگا۔ ہر ایک شخص کے لیے ہمارے پاس 10 اور موجود ہیں۔ یہ جماعت اب کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ جماعت پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اس کو ختم کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو اٹھا لیں گے؟ کتنوں کو کال کوٹریوں میں ڈال دیں گے؟ جب عمران خان 14 مہینے سے ایک کوٹری میں مبہوس ہیں، اور ایک چھوٹی کوٹری ہے یہ 8 سے 10 فٹ کی، جس میں نہ ان کو اٹیچ باتھ روم میسر ہے، نہ ان کو اس گرمی کے خلاف کوئی مدافعت ہے۔ لیکن اگر وہ اس سب کچھ کو سہ سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر رکن، ہر کارکن تمام صوبتوں کو جھیل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہوش کے ناخن نے قوتیں جو یہ سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، اس پارٹی کا نشان اور نام مٹ نہیں سکتا، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ تو یہ آپ جان لیجئے، ہم ہر قسم کی پاکستان کی فلاح کے لیے ہر قسم کی بات کرنے کو تیار ہیں، ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جائے، پاکستان کی معیشت ترقی کرے، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے چھٹکارا پائے، مہنگائی سے چھٹکارا پائے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس وقت جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وطن عزیز میں، یہ صرف تباہی کی جانب لے کر جائے گا۔ آپ عوام سے ریاست کو دور کر کے ریاست کی فلاح نہیں پا سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عوام کو ساتھ لے کر چلیں، اور عوام کی جو جینوئن لیڈرشپ ہے، جو منتخب لیڈرشپ ہے، جو عوام کے ووٹ سے کھڑی لیڈرشپ ہے، اس کو ساتھ لے کر چلیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے آگے بڑھنے کا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں وضاحت کروں، یہ جو خبر چل رہی ہے ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کوئی اعتراف کیا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کسی بات کا کوئی اعتراف نہیں کیا۔ یہ ان کا پہلے سے موقف موجود ہے کہ جب 14 مارچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو، تو حملہ آوروں میں رینجرز اور ISI کے لوگ شامل تھے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی، اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا ISI یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی، تو پھر احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، وہ GHQ ہو یا کوئی اور دفتر ہو۔ احتجاج ہوگا، لیکن کسی گملے کو، کسی پتے کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک متفقہ رائے تھی۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا، ہم کہتے ہیں اس کی شفاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر کوئی اس کے لیے ذمہ دار ہے، وہ 30 لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں، تو ان کو سزا دیجیے۔ لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 20 گھنٹوں کے اندر 10,000 لوگوں کو پورے پاکستان میں گرفتار کر لیں۔ یہ پہلے سے بنائی گئی ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ ہم اس چال کے لیے چاہتے ہیں کہ ایک شفاف جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اس دن ہوا کیا۔ جو سزاوار ہے، جو قصوروار ہے، اس کو ضرور سزا دیجیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کے عوام پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اس حملے کو ہم نے پہلے بھی پسپا کیا ہے۔ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالا، PTI کو ووٹ دیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور آپ کی تمام چال جو تھی اس کو شکست دی۔ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سے استدعا کی جاتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دیجئے۔ فریب پر قائم حکومت پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی۔ اس ایک فریب کو بچانے کے لیے آپ کو روز 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آپ کو روز بربریت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، ملک صاحب سے، ورک صاحب سے، پنجوتا صاحب سے، آپ بھی کچھ فرمائیے۔ کسانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب پر اعتماد ہیں، اور ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ خان صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ وہ ڈٹے رہیں گے۔ اگر 14 مہینوں میں ان کو کوئی نہیں توڑ سکا تو وہ آئندہ بھی جیل میں رہ کر تمام مشکلات کا سامنا کریں گے، لیکن پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام ادارے بھی ہمارے ہیں،
میں تمام اداروں کی عزت کرتا ہوں اور ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بے گناہ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں جیل میں ہیں ان کو بھی باہر آنا چاہیے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی 9 مئی کے 2 مقدمات کا جو میاں والی میں دائج تھے، سرگودا میں ٹرائل ہوا ہے اور جج نے ان تمام شہادتوں کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس پر ہی خان صاحب نے کہا کہ ایک ایسے ہی مقدمات جھوٹے بنائے گئے ہیں میرے تمام ورکرز کے خلاف، ان کو صرف اور صرف جیل میں رکھا جا سکے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ان تمام جھوٹے مقدمات کا اور اس کے ورکر بالکل سامنا کر رہے ہیں اور کریں گے بڑے دلیری کے ساتھ، اور ہم اس مشکل حالات میں کھڑے ہیں اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ بہت شکریہ جی ورک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک عرصہ کے بعد اپنے لیڈر اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں انتظار بھائی کا۔ آج میں نے اپنے لیڈر کو بالکل اسی طرح پایا، اسی حوصلے اور ہمت میں پایا جو وہ پاکستان کے لیے رکھتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جو احساس رکھتے ہیں اپنے پاکستان کے لیے۔ انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اگر یہ ظلم و بربریت کو جاری رکھیں گے تو ہمارے پاس 90% ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ 90% جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایک کو اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں ہم دوسرے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے، ہم اس کے مقابلے میں تیسرے کو، چوتھے کو، ہمارے پاس 10 جو ہمارے کارکن ہیں وہ ویٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور خان صاحب نے بڑا کلیئر یہ میسیج دیا اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ میں نے جو ابھی حالیہ ان کا ایک بیان منسوب کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جا کے یہ جو تنصیبات ہیں ان کے سامنے جا کے احتجاج کیا جائے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ کہا کہ اگر میرے وارنٹ تھے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی آئین شکنی کے حوالے سے، کسی بھی FIR کے حوالے سے، تو مجھے وارنٹ لا کر دکھاتے، میں گرفتاری دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن جس طرح سے غیر قانونی طور پر رینجرز نے مجھے گرفتار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب وہ اپنی بیل کے لیے وہاں پہ خود گئے ہوئے تھے اور وہ اپنے پرنٹ کے لیے وہاں پہ تھے، تو اس دوران میں جو کچھ ہوا، نہیں بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی سر پھوڑا گیا، اور عمران خان صاحب کو جس طرح سے گھسیٹ کر لے کر کے گئے، اگر وہ پراپر طور پر خان صاحب کو وارنٹ دکھاتے تو خان صاحب آج بھی اس بات کے اوپر تھے کہ میں نے تب بھی ان کو کہا کہ میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی، یہ آن دی ریکارڈ ہے، اس کے اوپر خان صاحب کی ویلاگ بھی ہیں کہ پھر اس صورت میں کارکنان جا کر اپنا پرامن احتجاج کریں گے۔ اگر خان صاحب نے یہ مثال دی، اگر کوئی ایک ادارہ میری گرفتاری کرے، پولیس والا گرفتاری کرے گا تو پولیس والے کے خلاف احتجاج ہوگا، اگر رینجرز والا کہے گا تو رینجرز والے کے خلاف یقیناً وہاں پہ غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ تو ہم نے اپنے لیڈر کو بالکل توانا پایا اور وہ کسی بھی طور پر جھکنے والے نہیں۔ انہوں نے آج رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے اوپر بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح سے ہمارے ایک نستعلیق ہمارے بھائی کو ایک غیر قانونی، غیر آئینی جس سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے آج اس کے اوپر جو ریمانڈ کیا، خان صاحب نے اس کے اوپر بھی بڑا برہمی کا اظہار کیا۔ اور خان صاحب نے اس کے علاوہ جو ہماری بہنیں کارکنان ہیں جو آج بھی پابند سلاسل ہیں، میڈم یاسمین راشد کا انہوں نے دوبارہ نام لیا، ہمارے دیگر جو ہمارے اندر ہیں لیڈران، ان کے لیے بھی کہ وہ جو یہ سختیاں جھیل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کل کا پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی حق سچ کی فتح ہوگی۔ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جھوٹ کے نہ کوئی پیر ہوتے ہیں نہ کوئی قدم ہوتے ہیں، ان کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 10 کام غیر قانونی، غیر آئینی کرنے پڑتے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ جلد از جلد اس سے جان چھڑائیے تاکہ آپ کو مزید جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ شکریہ کسانہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو خان صاحب کے جہاں تک حوصلے کی بات ہے تو یقین کریں کو ہمالیہ چھوٹا پڑ گیا ان کے حوصلے کے سامنے، اور دوسری اس میں گزارش یہ ہے کہ کل جس وقت ان کے ساتھ ذکر کیا کہ کل اسلام آباد پارٹی آفس میں جو واردات ڈالی گئی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے صرف یہی پیغام دیا ہے کہ تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں، آپ جتنا مرضی ظلم کر لیں ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے گزارش کروں گا، خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے، ہم بھی کہتے ہیں 9 مئی واقعی بہت بڑا سانحہ تھا، اور وہ سانحہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرائم منسٹر عمران خان کے اغوا سے. آج بھی پتہ کریں, آج بھی بتائیں مقتدر حلقے کہ وہ آرڈر کس نے دیا تھا, اور اس کے بعد جہاں جہاں پر یہ ساری وارداتیں جو پی ٹی آئی پر تھوپی جا رہی ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز منگوائی جائیں. جس نے وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کروائی ہیں وہی اصل مجرم ہے, اس قوم کا بھی, پاکستان تحریک انصاف کا بھی اور پاکستان کا بھی. اور اس کے علاوہ نہ ہمارے حوصلے کم ہوئے ہیں نہ ہمارے حوصلے کم ہوں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. نہیں پنجوتا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ڈیٹیل میں سارا بتا دیا گیا کہ ہمارا موقف 9 مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی, کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی, لیکن ایڈمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل انکار کیا ہے. اور دوسرا جو گرفتاریاں ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا موقف کلیئر کیا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کھلاڑی ہمارا وہ میدان میں آئے گا. اور تھرڈ بات خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ اسی کو پہلے لایا گیا پچھلے کیس کے اندر, اور انعام شاہ کو ہی اپروور بنا کر اس میں لایا گیا ہے. یہ انعام شاہ کی ہسٹری کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ جو ہے یہ بیسیکلی آن چودھری کا آدمی تھا. آن چودھری جو ہے وہ کیونکہ جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرتا تھا, تو جہانگیر ترین کے گروپ کو پروموٹ کرنا اور شاہ محمود کو سائڈ پر کرنا, آن چودھری کو ہم نے نکالا تھا. اس کے بعد یہ انعام شاہ جو ہے یہ بنی گالہ سے الگ, یعنی کہ پی ٹی آئی آفس سے الگ تنخواہ لیتا تھا اور گورنمنٹ سے الگ لیتا تھا. تو اس بنیاد کے اوپر اسے نکالا گیا کہ ایک تو یہ تنخواہ لے رہا ہے, دوسرے نمبر پر جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ آن چودھری نے آ کر کیس کے اندر سٹیٹمنٹ دی اور اس نے آ کر یہ اپروور بنا پچھلے کیس میں, اور دوبارہ توشہ خانہ پارٹ 2 جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ کبھی بھی ہمارے حق میں تو سٹیٹمنٹ نہیں دے گا. گواہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آزاد ہو, لیکن جو پلانٹ کر کے لائے گئے ہوں, جو پلانٹ کر کے خاور مانکا کو لایا گیا, جو پلانٹ کر کے آن چودھری کو لایا گیا, جو پلانٹ کر کے اس کو لایا گیا, تو یہ آپ کے سامنے موقف رکھنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں, اور خان صاحب نے اس کے اندر کلیریفیکیشن کلیئر دی ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ بڑا جناب اندر پروٹوکول ہیں, اے سی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہیٹ نما ایک کمرہ ہے کہ جب وہ بالکل پنکھا بند ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پر جیسے امن ہے, ایسی وہاں پر صورتحال ہو جاتی ہے. لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ مجھے اے سی دی جائیں, کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں دی جائیں, لیکن میں اس قوم کی خاطر جیل میں رہ رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو, ہمارا ملک آگے ہمارا ملک آگے بڑھے. اور خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ جو ہے قانون کی بالادستی تک یہ جاری رہے گی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. سلمان صاحب ایک سوال لے لیں. آپ کی جماعت قومی اسمبلی میں بھی ہے, سینٹ میں بھی ہے, صوبائی ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے. ظاہر ہے جب تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوگی تب تک معاملات درست سمت میں نہیں جائیں گے. آپ کے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائیں. خان صاحب نے کل ایڈمیشن کیا کہ 9 مئی سے پہلے انہوں نے جی ایچ کیو کے سامنے ایک بات کی تھی, صحافیوں کے سامنے یہ بات کی, انہوں نے 2 دفعہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بنو واقعے میں بھی پچھلی سماعت میں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن کے پی حکومت نے اس کے برعکس ان کی پریس ریلیز جاری ہوئی جس پر کل انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ اس میں سیکورٹی فورس انوالو ہے. تو یہ سارے معاملات جب تک چلیں گے ظاہر ہے معاملات درست نہیں گے. آپ نہیں سمجھتے, آپ سینئر قانون دان ہیں, آپ جیسے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں, تو کیوں نہیں انگیجمنٹ نہیں کی جاتی؟ دیکھیں, انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے. اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے. لیکن ہمارا کوئی اس میں نصب العین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمع نظر ہے. ہم پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں. آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے, اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے. یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سراسر ایک الزام ہے, ایک لغو الزام ہے. ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلاح ہو. جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا, دیکھیں احتجاج ہر ایک کا حق ہے. جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے. جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے, اس پہ کھڑے ہو کر احتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایما سے ہو رہا ہے. عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی, ان کو گرفتار کرتی.
रेंजर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे धावा बोलकर अंदर तोड़ फोड़ करके उनको गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं था। ये सरीहन गैर आईनी अमल था, गैर कानूनी अमल था। सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से अपनी जजमेंट दे चुकी है कि बिल्कुल ये गैर आईनी अमल था। इस हवाले से अगर कोई एहतजाज करता है तो बिल्कुल बजा है वो एहतजाज। ये कोई नहीं कह सकता कि हम जो मर्ज़ी करें हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठेगी, लेकिन तोड़ फोड़, आतिशज़नी, बिल्कुल इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना इसकी कोई हिदायत थी, ना इसका कोई मंसूबा था। लिहाजा ये इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल लग़ बात है कि जो उस दिन हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाएँ। किन लोगों ने ये काम किया उनको आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, CCTV फुटेज कहाँ है उनको सज़ा दीजिए। लेकिन पूरी पार्टी पे हमला करना, 10,000 लोगों को मारना पीटना, उनकी रोज़गार आपने ख़त्म की। रोज़ मेरे पास लोग आते हैं मेरे हल्के से जिनकी छोटी छोटी दुकानों को बंद कर दिया गया। कोई आटे की चक्की चलाता था उसको तोड़ दिया गया, किसी का पिज़्ज़ा हट था, शॉप थी, उसके एक एक कुर्सी और अवन को तोड़ा गया जाकर। ये बर्बरियत जो है किसी का हक नहीं था। हम इसीलिए कहते हैं आगे बढ़ो, पाकिस्तान की कौम को गले लगाओ। अब मरहम रखने का वक्त है, अब पाकिस्तान को साथ लेकर चलने का वक्त है। आप पाकिस्तान पर काबिज नहीं रह सकते। बर्बरियत के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, घमंड के ज़रिए ये मुल्क नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब मुसलसल एतराज़ात कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी लेकर दिया है PTI को, तो क्या ये भला जवाब नहीं है कि चीफ जस्टिस को देखिए चीफ जस्टिस साहब की ज़ात एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती बेंच दूसरी बात है। 8 जज साहिबान ने एक स्टैंड लिया, हम उसको सराहते हैं, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अब इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी आज या कल दायर हो जाएगी और उसके जो मंदरजात हैं उससे आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी बुनियाद क्या है उनके एतराज़ की। देखिए ये पूरी दुनिया में मुसल्लम कानून है कि अगर किसी शख्स के हवाले से एक जज ने या उसके किसी करीबी रिश्तेदार ने, बीवी ने कोई मौक़िफ़ अपनाया है तो फिर उस शख्स को, उस जज को मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। अब जो चीज़ सामने आई है और ये गालिबन मेरे ज़हन में पहले नहीं थी, वो ये है कि तवातुर से चीफ जस्टिस साहब के ख़ानदान के लोग इमरान खान साहब पर हमला करते रहे हैं, उनके हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते रहे हैं जो मैं कहूँगा नाज़ेबा है और जिसके बाद मुनासिब यही होता कि जज साहब ख़ुद उनके मुकदमात सुनने से इनकार कर देते। लेकिन इस हवाले से अब एक दरख्वास्त दी जा रही है।